اس سے آگے بھی بڑی اہم آیت ہے، شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کیا دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی محبوب کی شان بیان کر رہا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو نا بادشاہوں کے قصیدے وزیر مشیر ملازم جو ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، رب خود مصطفیٰ کی عظمتوں شانوں کو بیان کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا، اب جن کے درمیان فیصلہ تھا وہ پانی کی تقسیم کا کوئی فیصلہ تھا، ہوتا نا کھیتوں کو پانی لگتا، آج اس کی باری کل اس کی باری، کوئی اس طرح کا فیصلہ تھا، یا کوئی راستہ بنانے کا فیصلہ تھا، تو جس کے حق میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو حق تھا انصاف تھا اس کے مطابق جس کے حق میں فیصلہ بنتا تھا آپ نے کر دیا، دوسرے نے کہا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فیصلہ کر تو دیا، قبول بھی ہے مجھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا اس کی سائیڈ لی ہے، قبول کر لیا فیصلہ لیکن دل سے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کے کہا کہ جس نے دل سے آپ کا فیصلہ قبول نہیں کیا وہ مومن نہیں ہے۔ حضور کے فیصلوں کو صرف ماننا نہیں ہے بلکہ دل سے ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کہاں سے ماننا ہے؟ دل سے ماننا ہے۔ دل سے مانو گے تو ایمان پختہ ہے، نہیں تو ایمان کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اچھا یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، قسم کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ قسم کون سی ہے؟ یہاں جو میں نے توجہ دلانی نا وہ قسم کی طرف دلانی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ کیا قسم تھی؟ فلا وربک، اللہ اکبر، اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اس کو اور آسان کر کے عرض کروں، مجھے اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علم حاشف علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں دیکھو یار اللہ تعالیٰ تو سب کا ہی رب ہے، سارے انسانوں کا بھی وہی رب ہے، کعبہ شریف کا بھی وہی رب ہے، مکہ شریف کا، مدینہ شریف کا، عرش کا، جنت کا، لا مکان کا، عرش کا، فرشتوں کا، ہر چیز کا وہی رب ہے، تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس نے نہیں کہا مجھے اس کا رب ہونے کی قسم، یہ کہا کہ مجھے حبیب آپ کا رب ہونے کی قسم۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ پھر سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ میں نے بچپن میں ان کا ایک کیسٹ سنا تھا، زیارت نہیں میں نے کی ان کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کسی معمار سے کام کروانا تھا، کسی مستری راج سے کام کروانا تھا، تو آپ اس کو کہتے ہیں یار میں نے گھر بنوانا ہے، کام کروانا ہے، تو ماہر ہے؟ اس نے کہا جی ماہر ہوں۔ تو آپ اس کو کہتے ہیں پھر اپنے ہاتھ کا کوئی کام دکھاؤ، کوئی جو پہلے تم نے کیا ہے۔ اب وہ دکھاتا ہے، بنایا اس نے بہت کچھ ہے، کسی گلی کا سولنگ لگایا، کسی کے گھر میں تھوڑا سا کھرا بنا دیا، برتن دھونے والی جگہ بنا دی، اور کہیں نالی بھی بنا دی، کہیں کو دیوار بنائی، کہیں کسی کا پلستر کر دیا کسی دیوار کو، کوئی چھوٹا موٹا مکان بنایا، مسجد بھی بنائی، عالیشان مینار بھی بنایا۔ جب آپ کہو گے نا بتا تیرا فن پارا کیا ہے، تو وہ چھوٹی چیزیں نہیں دکھائے گا، وہ آپ کو لے جائے گا جو سب سے شاندار بلڈنگ ہے وہ جا کے دکھائے گا۔ وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے مرکزی مسجد کا یہ عظیم الشان مینار بنایا، میں وہ ہوں جس نے فلاں سیٹھ صاحب کی عالی شان کوٹھی بنائی ہے، آؤ آ کے دیکھو میرا ہاتھ کیسا ہے۔ سب چیزوں کا خالق اللہ ہے، سب کا رب اللہ ہے، لیکن رب کہتا ہے اے بندے میری تخلیق کا شاہکار دیکھنا ہے، بنایا سب کچھ میں نے ہے، پر میری تخلیق اور کاریگری کا شاہکار دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اللہ فلا وربک، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ یہی سورۃ النساء میں آگے ارشاد ہے، پہلے متعدد بار یہ ارشاد ہوا، اس پر ہم نے بات نہیں کی تھی، میں نے کہا یہیں پر آ کر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ صرف اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں جو ارشاد ہے وہ تو بڑا کمال کا ارشاد ہے، اور یہ بھی میرے آقا کی خصوصیت ہے۔ کیا ارشاد ہے سنیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، اس رائکی کا شعر ہے، ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔
ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک نو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. بارگاہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر توحید کی طرف جاؤ گے نا، نہ یہ رہے گی نہ وہ رہے گی. بارگاہ مصطفیٰ آ جاؤ، دہلیز مصطفیٰ تھام لو اور پھر کریم آقا سے پوچھو حضور بتائیے رب کی بندگی کیسے کرنی ہے، تو پھر رب کی بندگی کا سلیقہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا. اس سے آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. اکیلے حضور کو کہا جا رہا ہے آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. یہ آیت نمبر 84 ہے سورۃ النساء کی. آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، جہاد کیجئے، اکیلے حضور کو کہا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں بھی ہے تو آپ اکیلے بھی جہاد کریں. مفسرین فرماتے ہیں اکیلے جہاد کرنے کا اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی ساتھ نہ بھی ہوتا حضور اکیلے بھی جہاد کر سکتے تھے. سبحان اللہ.